السلام علیکم۔ آج ہم ان 4 باتوں کا ذکر کریں گے جس سے آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے انسان کا اندازہ، اس کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ چہرے پہ، ماتھے پہ کسی کے کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ سب سے پہلے آپ کو کسی بھی انسان کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ضرورت پیسے کی ہو، کسی بھی طرح کی جب آپ کو ضرورت ہوگی تو ہمیشہ جن لوگوں نے کام نہیں آنا ہوتا انہوں نے اسی وقت ہی کسی نہ کسی بات پہ آپ سے رابطہ ختم کرنا ہوتا ہے، آپ کے کسی بھی بات سے اختلاف کر کے آپ سے جھگڑا کرنا ہوتا ہے، یا رابطہ ختم کرنا ہوتا ہے، یا پھر آپ کی پوری بات سننے کے باوجود بھی انہوں نے آپ کے کام نہیں آنا ہوتا۔ تو اس وقت ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون ہمارا اپنا ہے اور کون نہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ مشکل میں ہوں تو جان لیں کہ کون تسلی دینے آیا ہے اور کون تسلی کرنے آیا ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی بھی انسان کا اصل چہرہ اس کے پاس پیسہ آ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں، بہت سے لوگوں نے اپنے فائنینشلی حالات کی وجہ سے اپنے اندر دبائی ہوتی ہیں، تو جب ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو ان کا اصل چہرہ نکل کے سامنے آتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ فلاں کے حالات کیا بدلے، وہ تو بدل ہی گیا ہے، پیسہ آ جانے کے بعد تو وہ بدل گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بدلتا ہے، اصل میں وہ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اپنے حالات کی وجہ سے اخلاق دکھانا ان کی جو مجبوری بنی ہوتی ہے وہ پیسہ آنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو پیسہ آنا بھی کہہ سکتے ہیں، طاقت کا بھی کہہ سکتے ہیں، کہ کوئی اختیار بھی اگر کسی انسان کے پاس آ جائے تو تب بھی آپ کو اس کی اصل اوقات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ غصہ آنے پر ہے۔ ہمارے ارد گرد بے شمار رشتے ہیں جن کو ہم نبھاتے ہیں اور بہت سی باتوں پہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے گرا ہوا انسان نہیں ہو سکتا کوئی بھی جو آپ کو اس بات کا، اس چیز کا طعنہ دے جو آپ نے اپنے اچھے وقت میں اس کے ساتھ شیئر کی ہیں، یا کوئی مجبوری جو آپ نے اس کے ساتھ شیئر کی ہے، یا اس نے اچھے وقت میں آپ کی جو مدد کی ہے اس چیز کا طعنہ۔ تو ایک باوقار انسان جس کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہو وہ کبھی بھی آپ کو ان باتوں کا طعنہ نہیں دے گا، خواہ وہ کتنے ہی غصے میں کیوں نہ ہو۔ اور غصہ اتر جانے کے بعد وہ یہی کیوں نہ کہہ دے کہ میں نے تو غصے میں کہہ دیا تھا، اصل میں سچائی غصے میں ہی کہی جاتی ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو مذاق میں کہا تھا۔ غصے میں نہ کوئی مذاق ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی جھوٹ ہوتا ہے، جو چیز آپ کے اندر ہوتی ہے وہ نکل کے باہر آتی ہے، اور اگر کوئی انسان اپنے غصے کے باوجود بھی ان سب چیزوں پہ قابو رکھتا ہے تو بے شک وہ ایک بہترین انسان ہے۔ چوتھے نمبر پر اصل چہرہ لوگوں کا اس وقت نکل کر سامنے آتا ہے جب وہ آپ کو ترقی کرتا دیکھتے ہیں، آپ کو خوش ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ نے ساری زندگی اگر ایک اچھے حالات میں نہیں گزاری تو ایک دم سے جب اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم کرتا ہے تو پھر سامنے والے کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے یا حسد کرتا ہے؟ بہت سے لوگ جو ہیں حقیقی طور پہ اپنے ہی رشتوں میں، غیروں کی بات تو بات کی ہے، کہ اپنے ہی رشتوں میں ایک دوسرے کی خوشی کو، ترقی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ زندگی کو پرسکون اور اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سی جگہوں پر جا کر انسان بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی بہت مختصر ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، رشتے نبھائیں جس میں اپنی بھی عزت نفس کا خیال رکھیں اور دوسرے لوگوں کی بھی، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے رہا کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔